نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور اس کے لفظوں پر بھی غور کریں گے انشاءاللہ۔ تو لفظی ترجمہ بھی ہوگا اور تفسیر بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 1 سے۔ ترجمے پہ غور کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ جو ہے تو یہاں پر ہم الف لام میم جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے ان الفاظ کو کا کیا نام ہے؟ جو کچھ سوراز کے شروع میں آتے ہیں جن کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، ہاں، حروف مقطعات۔ قطع سے ہے یعنی کہ جو الگ الگ پڑے ہوئے، قطع ہم کہتے ہیں نا، قطع کسی چیز کو کاٹنا ہے نا، تو حروف مقطعات جو ہے وہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کا معنی ہمیں پتہ ہوتا ہے؟ حروف مقطعات کا معنی کسی کو پتہ ہے؟ کہیں قرآن میں تفسیر میں نہیں۔ اس کا معنی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بتایا، اور اس کے بارے میں ان کی حکمت کیا ہے اس کے بارے میں علماء نے کچھ باتیں کہی ہیں اپنے اجتہاد سے، لیکن اس کا اصل معنی اور مفہوم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لیکن ان کا پڑھنے کا الف کے 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں ملتی ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ حروف مقطعات جس طرح سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوئی تھی، اسی طرح سورہ آل عمران بھی اسی سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ ایک اور چیز ہے کامن جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں ہے کہ دونوں صورتیں الف لام میم سے شروع ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں بہت سی چیزیں ہیں سملر جو ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پڑھیں گے۔ پھر آگے ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ اس کا معنی تو ہم سب کو آتا ہے، اللہ لفظ جلالہ، لا نہیں، الہ، دیکھیں لا الہ، اس کو ہم کہتے ہیں لا نفی جنس، اس کا نام لا نفی جنس ہے اس لا کا۔ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ مکمل نفی کرتا ہے اس چیز کی جو اس کے بعد آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا لا ریب فیہ، اس قرآن میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی شک نہیں ہے نا؟ ہم نے یہ ترجمہ کیا تھا کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، کسی بھی طرح کا شک نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ جو لا الہ کا مطلب کہ کوئی بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی طرح کا بھی کوئی الہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو لائے نفی جنس کہتے ہیں، اور اس کی یہ پہچان یہ زبر ہوتا ہے۔ دیکھیں عربی زبان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی اسم پڑھتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کتابن، ٹھیک ہے، تو ہم اس پر تنوین پڑھتے ہیں نا، یا تو ہم ال لگاتے ہیں یا تنوین پڑھتے ہیں۔ یاد ہے آپ لوگوں کو کہ جب ہم کوئی بھی اسم لیتے ہیں تو یا تو ہم کہیں گے الکتابو یا ہم کہیں گے کتابن، ہاں بالکل، نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم کتاب خالی ال نہیں لگائیں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کتابو، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر ہم کو تنوین لگانا ضروری ہوتا ہے۔ تو الہن اصل میں الہن ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ الہ یہ اس پر ال تو نہیں لگا ہوا ہے نا، تو جب ال نہیں ہوتا تو اس پر تنوین ہی ہونی چاہیے، اس پر ایک زبر یا ایک پیش نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز ہمیں یہاں بتاتی ہے کہ یہاں پر یہ خاص بات کچھ ہو رہی ہے۔ اور عربی زبان میں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ علماء کو بہت سارے کچھ بتاتی ہے باتیں، کہ دیکھیں کوئی چیز اگر عام قاعدے سے ہٹ کر آتی ہے تو علماء کے لیے بہت ہی غور و فکر کا دروازہ کھولتی ہے کہ اچھا یہاں پر تو تنوین ہونی چاہیے تھی، تنوین کیوں نہیں آئی ہے؟ جب ال نہیں لگا ہوا تو تنوین ہونی چاہیے تھی، اب تنوین کیوں نہیں آئی ہے؟ تو پھر علماء اس پر غور و فکر کرتے۔ تو یہاں پر لا الہ سے مطلب ہے کہ مکمل نفی کی گئی کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے الا مگر وہ ہوا، مگر وہی، ہوا ضمیر ہے
اور یہ ضمیر مذکر کی ہے یا مؤنث کی ہے؟ یہ مذکر کی ہے، ماشاءاللہ۔ تو ہوا یعنی کہ کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مکمل نفی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہاں صفت بتائی گئی کہ الحیو، الحیو ہے، اور حیو کا روٹ ورڈ کوئی بتائے گا مجھے؟ حیو، الحیو، یہ حیات سے ہے، زندگی ہم کہتے ہیں، ہاں، ہا یا ماشاءاللہ۔ تو الحیو، اس پر ال آ گیا یعنی کہ وہ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ حیون، ہم کسی انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حیون، یہ زندہ ہے، لیکن الحیو آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت آ رہی ہے یہاں پر کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ ہے، الحیو۔ اور حیو ال آ جانے سے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، ٹھیک ہے، یہ خاص بن گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی۔ پھر القیوم، القیوم، القیوم کا روٹ ورڈ کوئی بتائے گا مجھے؟ ہم نماز کو قائم کرنے کے لیے بھی یہی استعمال کرتے ہیں، اسی روٹ ورڈ سے، ٹھیک ہے، قیوم، ہاں، قاف واو میم، ٹھیک ہے، قاما یقومو، اس سے مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، ٹھیک ہے۔ القیوم جب اس وزن پہ آتی ہے، قاف واو میم جو ہے اس کو فیعول کا وزن کہتے ہیں۔ یہ وزن جو ہے القیوم لفظوں کی اس ترتیب میں مبالغہ ہوتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ میننگ ہوتی ہے۔ تو اب القیوم سے کیا معنی نکلا کہ وہ ذات جو کہ پھر اس کے اوپر ال لگا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں سے ہے، تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو کہ خود بھی قائم ہے، یعنی اللہ کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کی ذات کو قائم ہونے کے لیے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود سے قائم ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق کے تمام مخلوق جو ہے وہ اس کو قائم رکھنے والا ہے، یعنی کہ تمام مخلوق کو جو وجود بخشا ہے اور اس کو جو زندگی دی ہے اور اس کے جو نشو و نما کرنے والا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو القیوم میں یہ سارے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات جو خود بھی قائم ہے اور جس نے مخلوق کو، اس کائنات کو بھی قائم کیا ہوا ہے، اور تمام مخلوق اللہ کی اپنے قیام کے لیے، اپنے وجود کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہ کوئی اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور یہ الحیو ہے اور القیوم ہے، ٹھیک ہے۔ نزلہ، نزلہ، نزلہ کا روٹ ورڈ بتائیں، نزلہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ زائلام، ماشاءاللہ۔ نزلہ، اس نے نازل کی، علیکا، علیکا آپ پر، الکتابہ، کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہاں پر کچھ چیزیں غور کرنے والی ہے۔ ایک تو لفظ نزلہ، اس کو میں ابھی بعد میں بتاؤں گی، اس لیے کہ یہاں پر آگے جا کے انزلہ بھی آیا ہے، تو میں نزلہ اور انزلہ کی تفصیل میں آپ کو اس کے معنی، اس کے زیادہ میننگ بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اب علیکہ پر غور کرتے ہیں، آپ پر نازل ہوئی ہے۔ تو لفظ علیکہ، دیکھیں قرآن میں الیکہ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، الیکہ، حمزہ لام یا کاف، الیکہ۔ تو الیکہ اور علیکہ میں کیا فرق ہے؟ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 میں اگر ہم دیکھیں نا تو 136 اس میں ہے قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، الینا آیا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ لام یا نون، الینا۔ اچھا، تو علیکہ اور الیکہ میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں جب علیکہ آ گیا نا، آپ کے اوپر نازل کی ہے، تو اس کے اندر ایک ذمہ داری کا میننگ ہے کہ یہ جو قرآن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے جو نازل کیا ہے، وہ ایک ذمہ داری کے طور پر نازل کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داری تھی قرآن کے لیے؟ کہ اس قرآن کو
انہوں نے امت کو پڑھ کر سنایا، اس کے میننگ اور مفہوم کو سمجھایا، اور اس کے مطابق آپ نے عمل کر کے اس قرآن کی حکمت کو بتایا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کا اس کے ذریعے تزکیہ کیا۔ تو گویا جب علیہ کا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھاری ذمہ داری تھی قرآن کی، ٹھیک ہے، کہ قرآن جب نازل کیا گیا تو ایک ذمہ داری کے ساتھ نازل کیا گیا تھا۔ اور جب سورہ بقرہ کی آیت میں نے ابھی پڑھی 137، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، ہم یعنی ایمان والوں سے مخاطب ہے، کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا، تو اب الینا آیا ہے، یعنی کہ ہم پر ایک اللہ تعالیٰ کی یہاں پر اس آیت میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو عنایت کی، کہ جو اس شریعت کو ہم پر نازل کیا، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم پر نازل کیے گئے، تو یہ ایک ہم پر عنایت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک بخشش کے طور پر ہم پر آئے ہیں۔ تو یہ صرف علیہ کا اور الیکا کا فرق سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ سب کچھ بتا رہی ہوں کہ علیہ کل کتابہ، اس ایک لفظ کہنے سے مطلب اس میں یہ سارا مفہوم چھپا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس کتاب کو ایک ذمہ داری کے طور پر نازل کیا ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، بالحق، حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو حق کا معنی ہم سب اردو میں ہم حق کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، لفظ حق، اور ہم سمجھتے بھی ہے نا کہ یہ بات حق ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں یہ بات حق ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سچ ہے نا، حق ہے یعنی کہ یہی بات سچ ہے۔ لیکن اس میں حق کے اور بھی مفہوم ہے۔ حق کے معنی میں سچائی بھی ہے، کسی چیز کا با مقصد ہونا بھی ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کا واضح دلائل کے ساتھ ہونا، کہ وہ کوئی اس کی مطلب اس کو فوراً سمجھ لیتا ہے، اس میں ایسے دلائل ہے کہ وہ اس کو ثابت کرنے والے دلائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معنی ہیں۔ اور پھر حق کا یہ بھی معنی ہے کہ قرآن کو اللہ کو جس وقت اتارنا تھا، جس دور میں اتارنا تھا، وہ اسی وقت اترا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے قرآن کو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں اتار دیتے، اور تمام جتنے بھی انسان تھے وہ سب اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت نازل فرمایا جب اس کے لیے بالکل صحیح وقت تھا، اللہ کے نے اپنی حکمت سے اتارا اس کو۔ تو یہ سارے معنی اس میں ہے۔ پھر اس میں یہ بھی معنی ہے کہ یہ سچائی کے ساتھ آیا، اس میں جو کچھ ہے سچ ہے، یہ ایک سچے فرشتے کے ذریعے ایک سچے انسان کے دل پر اتارا گیا ہے۔ پھر یہ انسانیت کی ہدایت کے عظیم ایک مقصد لے کر آیا ہے، کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ انسانیت کی اس سے ہدایت کا کام لیا جائے۔ پھر اس میں ایسے دلائل اور برہان ہیں جو کہ انسان کی عقل سلیم اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے، یعنی کہ جس انسان کی عقل ثابت ہے، سلامت ہے، اس میں فطور نہیں ہے، تو وہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کو فوراً سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ یہ تو سچ بات ہے۔ پھر قرآن ایسے وقت میں نازل فرمایا اللہ نے کہ جبکہ ہر طرف گمراہی کے اندھیرے تھے، ٹھیک ہے، اور انسانیت جو ہے اس کو اپنے بقا کے لیے، انسانیت کو قائم رہنے کے لیے ہدایت کی روشنی کی ضرورت تھی۔ دیکھیے جب گمراہی بہت پھیل جاتی ہے تو پھر کیا انسان کی زندگی دنیا میں صحیح رہ سکتی ہے؟ کسی کو جب اپنی زندگی کا بھی تحفظ نہ ہو تو پھر اتنے حالات خراب ہو جائے، اتنی گمراہی پھیل جائے کہ کوئی کسی کے حق کا خیال نہ رکھے، تو پھر دنیا قائم نہیں رہ سکے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے وقت جو ہے، جب دنیا فنا ہونے کے وقت دنیا کا ایسے ہی حالات ہوں گے کہ اس میں اس حد تک خرابی آ چکی ہوگی کہ پھر اس کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے اب کوئی امید نہیں ہوگی، تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں نازل فرمایا کہ جب انسان کی عقل جو تھی وہ اس مقام پر پہنچی ہوئی تھی کہ انسان دیکھیں آج کا دور دیکھیں آپ کہ کیسا دور ہے۔ اگر آج کوئی نبی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات دیے جاتے کہ جیسے دوسرے انبیاء کو دیے گئے تھے،
تو آج کے جو ترقی کے دور ہے، جتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، تو ہمیں بہت سی باتیں جو کسی زمانے بہت بڑا معجزہ کہہ سکتے تھے اس کو، آج کل ہم اس کو روزانہ دیکھتے ہیں. دیکھیں، میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں، آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں. پاکستان میں اتنے دور بیٹھ کے ہم ان کو ایک لمحے میں ان کو اپنی ساری انفارمیشن پہنچا دیتے ہیں. تو آج جو عقل، انسانی عقل جو ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی عقل جو تھی وہ بھی ترقی کر رہی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسے وقت میں نازل فرمایا جب انسان کی عقل اتنی اس حد تک ترقی کر چکی تھی آلریڈی کہ وہ پھر معجزات کی ضرورت نہیں تھی اس کو ایسے دلائل چاہیے تھے جس سے اس کی عقل جو ہے وہ معروب ہو. اور قرآن کو جو سمجھتا ہے اس کی عقل جو ہے، یہ انسان کی عقل کے لیے ایک چیلنج ہے، اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے عقل کہ نہیں، یہ جو ہے یہی بات سچ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بالحق میں اتنے سارے میننگ چھپے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایک ذمہ داری، بھاری ذمہ داری بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اور یہ کتاب جو ہے وہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور اس حق میں یہ سارے معنی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے. یہ سچائی پر مبنی ہے، بامقصد ہے، اور اس میں واضح دلائل ہیں، اور یہ جس حالات میں نازل ہوئی ہے، جس زمانے میں، وہ بالکل پرفیکٹ اس کے لیے تھا. تو یہ سب باتیں ہیں. پھر قرآن کی مزید خصوصیت بتائی جا رہی ہے، مصدقا لما بین یدیہ. یہ قرآن کیسی کتاب ہے کہ جو کہ تصدیق کرتی ہے واسطے اس کے جو اس کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں، مصدقا، تصدیق کرنے والی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کتابیں اور جو انبیاء پہلے شریعت لے کر آئے، تورات، انجیل، تو یہ قرآن جو ہے یہ تصدیق کرتی ہے کہ یہاں وہ کتابیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اور وہ انبیاء بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے ان کو بھی بھیجا تھا. تو یہ قرآن جو ہے اس کو ڈینائی نہیں کر رہی کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا نہیں رہی ہے. نہیں، وہ تصدیق کر رہی ہے کہ ہاں وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے. اچھا، لیما بین یدیہ، لفظ ماں. دیکھیں، لفظ ماں میں بہت زیادہ میننگ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو اس کا ترجمہ کریں گے ہم، جو مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے. لیما، لی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واسطے، ہے نا، لی واسطے، ماں جو. تو جو کچھ، تو اس جو کچھ میں بہت کچھ معنی آ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں تھی، جو انبیاء تھے، جو بھی شریعت آئی، ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے. اس میں ماں کی وجہ سے اتنے سارے معنی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر بین یدیہ، یہ ایک فریز کی طرح استعمال ہوتا ہے. بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان. ٹھیک ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں نا، بین ہے، کسی چیز کے درمیان ہے، اس کو ہم بین کا لفظ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نہیں، لیکن بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان ہونا. ہاں، بینا درمیان میں. یدئی تسنیہ ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور یدئی یہاں پر تسنیہ ہے، یعنی دونوں ہاتھ. ٹھیک ہے، تو درمیان ہے دونوں ہاتھوں کے، ہی اس کے، یعنی ہی جو ہے قرآن کی طرف جاری ہے. یہ جو ضمیر ہے یہ قرآن کی طرف، کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، تو اس کتاب کے دونوں ہاتھ کے درمیان جو کچھ ہے، تو یہ ایکچولی فریز کے طور پر ہے. ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، بعض اوقات ہم کچھ لفظوں کو اس طرح سے، کچھ جملوں کو بول جاتے ہیں جس کا لفظی معنی تو دیکھے تو نہیں سینس بنتا، لیکن وہ ایک فریز کے طور پر، اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، تو بین یدیہ. اب اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوا کہ یہ کتاب اس کے سامنے جو کچھ ہے اس کی یہ تصدیق کرتا ہے. اور اس کے بین یدیہ کو اس طرح بھی لیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ بھی آ گیا اس کی
یا جو کچھ موجود ہے ابھی، جو کچھ بھی موجود ہے، یعنی اللہ کے نازل کردہ کتابوں میں سے جو کچھ بھی موجود ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ دیکھیں جو تورات اور انجیل ہے اس میں کچھ باتیں تو اوریجنل ہے نا، حالانکہ انہوں نے بگاڑ دیا ہوا ہے اس کو، لیکن کچھ باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات ہیں، تو وہ باتیں جو اللہ کی نازل کرتا باتیں جو تورات اور انجیل میں موجود ہیں، یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے سب۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ دیکھیں بالحق، حق کے ساتھ آیا ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لیما واسطے اس کے جو بین یدیہ، تو جو کچھ بھی اس کے سامنے ہے، یعنی کہ جو کچھ، اب اس کے دو معنی ہم لیں گے، جو کچھ اس کے سامنے ہے جب ہم معنی کریں گے تو کیا مطلب لیں گے کہ تورات اور انجیل میں جو کچھ اللہ کی آیات، کچھ اللہ کی جو اصلی آیات ہیں جو ابھی تک موجود ہیں، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، ایک معنی یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر بین یدئی کا مطلب یہ لے کہ جو قرآن سے پہلے تھا، تو پھر کیا معنی لیں گے کہ جو قرآن، جو تورات اور انجیل پہلے نازل ہوئی تھی اس دور میں یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ وہ اور انزلہ نازل کی اس نے التورات والانجیل، تو اللہ نے نازل کی تورات اور انجیل۔ اب دیکھیں، اب ہم اس پر بات کرتے ہیں، یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے نزل علیک الکتاب، اس نے نازل کی آپ پر کتاب، یہاں انزل التورات والانجیل، اور اس نے نازل کی، ترجمہ فرق ہے، انزلہ اور نزلہ کا اردو میں ترجمہ آپ کو کچھ فرق لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا فرق، سیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر عربی زبان کی وسعت دیکھیں کہ اس میں بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں مثال سے سمجھاتی ہوں، میں کہتی ہوں عالمہ، عالمہ زیدن، زید نے جان لیا، ٹھیک ہے، عالمہ عین لام میم، عالمہ زید نے جان لیا۔ پھر میں کہتی ہوں علم زیدن، علم زیدن، زید نے علم حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں علمہ کا معنی علم حاصل کرنا اور علمہ کا معنی کسی چیز کو جان لینا۔ تو علم حاصل کرتا ہے انسان تو کیسے کرتا ہے؟ آہستہ 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 کر کے کوئی چیز سیکھتا ہے نا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں نزلہ میں جو معنی ہے وہ ہے آہستہ آہستہ کر کے، کسی کام کو تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے کرنا، ٹھیک ہے۔ تو نزلہ میں یہ معنی ہے، اور انزلہ میں ایک ساتھ کرنے کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، نزلہ میں تدریج ہے، ایک درجہ کیا پھر دوسرا درجہ کیا پھر تیسرا درجہ کیا، تو اور انزلہ میں ایک ساتھ نازل کیا۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پتا چلا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیسے نازل فرمایا تھا؟ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے بھی ضرورت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ وہیں بھیجتے تھے نا۔ تو نزلہ یعنی کہ قرآن جو تھا وہ سلولی آیا تھا، بتدریج آیا تھا، جبکہ انزل التورات والانجیل، تورات کیسے آئی تھی ہم سب کو پتا ہے نا، تورات کیسے ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ جب تو کوہ طور پر گئے تو ان کو لکھی ہوئی تختیاں دی گئی تھی نا، ایک دم سے پوری کتاب دے دی گئی تھی، ہاں بالکل۔ تو یہاں پر نزلہ کہنے میں اور انزلہ کہنے میں یہ فرق ہے، مگر قرآن میں کبھی کبھی قرآن کے لیے بھی آیا ہے کہ انزلہ قرآن اور نزلہ قرآن، قرآن کے لیے دونوں لفظ آئے ہیں۔ تو علماء نے اس کا مطلب کیسے لیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ جب پہلے لوح محفوظ سے کیسے نازل ہوا تھا، لوح محفوظ سے قرآن کس طرح سے نازل ہوا تھا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے آیا تھا یا ایک پورا آیا تھا؟ لوح محفوظ سے مکمل آیا تھا، کیسے آیا تھا؟ اس آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا، پورے کا پورا ہے نا، مکمل نازل ہوا تھا ون ٹائم میں۔ اور کب نازل ہوا تھا؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کب نازل ہوا تھا قرآن؟ لوح محفوظ سے انا انزلنا
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں، ہے نا. یہ سورہ قدر ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں انزلنا آیا ہے اور وہ قرآن کے لیے آیا ہے. تو یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ قرآن لیلۃ القدر میں پورا کا پورا آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا، ہے نا. اور نزلنا آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے حضرت جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل فرمایا تھا. من قبلو، دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تورات اور انجیل نازل کی. یہاں پر اب من قبلو ہدن للناس، تو اس سے پہلے ہدایت ہے لوگوں کے لیے. تو اصل میں یہ جو ہے نا، یہ اس سے تعلق ہے، اس آیت کا اس آیت سے بالکل تعلق ہے. کیسے کہ یہ ایکچولی اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تورات اور انجیل سے پہلے ہم یہ ہدایت تھی، یعنی سوری من قبل، قرآن سے پہلے تورات اور انجیل کیا تھی؟ لوگوں کے لیے ہدایت تھی، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر بھی ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، من قبلو کہا ہے. آپ لوگوں کو تھوڑا بہت میں نے سمجھایا تھا کہ حروف جر من جو ہے حروف جارہ ہے. کس کو پتا ہے کہ حروف جارہ ہے من؟ جیسے با ہے نا، بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں. تو حروف جارہ کا کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ حروف جارہ کے بعد والے اسم پر زیر ہوتا ہے یا زبر ہوتا ہے؟ آخری حرف پر بسم اللہ کسرہ ہوتا ہے نا، بسم اللہ. تو با بھی حروف جارہ ہے، من بھی حروف جارہ ہے. تو من قبلو، تو یہاں پر اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ من کے بعد قبلو آیا ہے، من کے بعد قبل آیا، تو قبل پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ قاعدے کے لحاظ سے کسرہ آنا چاہیے تھا نا. تو یہاں پر کسرہ نہیں ہے بلکہ دمہ ہے. اب علماء کے لیے یہ ایک سائن ہے. دیکھیے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عربی زبان میں اور قرآن میں خاص طور سے جب عربی کے قواعد سے ہٹ کر کوئی بات لکھی جاتی ہے تو علماء کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی خاص نقطہ ہے، ہمیں کچھ خاص سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہاں پر من قبلی کے بجائے من قبلو آیا، تو یہاں پر کوئی خاص بات سمجھنی ہے. کیا خاص بات سمجھنی ہے؟ کہ دیکھیں یہاں اگر ہم لفظی ترجمہ دیکھیں اس لفظ کا تو کیا بنتا ہے؟ من قبلو، اس سے پہلے، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے. اب یہ بات بہت واضح نہیں ہے نا، لیکن اصل میں قبلو کے بعد کچھ ایک جملہ چھپا ہوا ہے، یعنی کہ اس کو لفظوں میں لکھا نہیں ہے، معنی میں موجود ہے. یہ اشارہ ملتا ہے اس قبلو سے. ٹھیک ہے. قبلو کا مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہے، تو یہاں پر اس سے وسعت آ گئی. دیکھیں اب کیا کیا معنی ہم لے سکتے ہیں. نمبر 1، قرآن کے نزول سے پہلے ہدایت تھی لوگوں کے لیے. یہ تورات اور انجیل قرآن کے نزول سے پہلے ہدایت تھی لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ایک معنی لے سکتے ہیں. دوسرا، یہ تورات اور انجیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے ہدایت تھی لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا؟ دوسرا معنی. تیسرا معنی کیا لے سکتے ہیں کہ یہ تورات اور انجیل، اس میں تبدیلی جو اس کے علماء نے تبدیلیاں کر دی، اس سے پہلے ہدایت کا ذریعہ تھی لوگوں کے لیے. کتنے معنی نکل گئے؟ 3 معنی. کس لیے؟ کہ یہاں من قبل لام پر دمہ دگا دیا گیا اور یہ 3 جملوں کی جگہ پر یہاں پر 3 جملوں کو حذف کر دیا گیا، چھپا دیا گیا. تو یہ 3 معنی علماء کے لیے اب وسعت آ گئی کہ یہاں 3 معنی لیے جا سکتے ہیں کہ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو اس وقت تورات اور انجیل لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت نہیں آئی تھی تو اس وقت تورات اور انجیل لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی. یا جب تورات اور انجیل کو ان کے علماء نے بدلا نہیں تھا، اس میں تحریف نہیں کی تھی، تو اس وقت یہ کتابیں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا، یہ ہمیں عام، دیکھیں ہم لوگ اتنے بار پڑھتے ہیں، لیکن ہم صرف عربی اردو کا ترجمہ پڑھیں گے نا قرآن میں، تو ہمیں کبھی بھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سمجھ آئے گی جب تک ہم ہر لفظ پر غور و فکر نہ کریں۔ آپ کو فائدہ سمجھ میں آیا لفظی ترجمہ سیکھنے کا؟ کہ جب تک آپ ایک ایک لفظ پر غور نہیں کرتے قرآن کے، تو آپ اس ترجمے کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اردو زبان میں اتنی وسعت ہے ہی نہیں کہ وہ قرآن کے لفظی ترجمے کو ہم پر واضح کر دے پورا پورا۔ ایک مفہوم ہم سمجھ جاتے ہیں، لیکن ہر چیز واضح نہیں ہوتی اس سے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور انزل الفرقان۔ اب دیکھیں اس جملے کو غور کریں۔ تورات اور انجیل ہدایت کا ذریعہ تھی لوگوں کے لیے، اور انزل الفرقان، اور اللہ ہی نے، ٹھیک ہے، اللہ ہی نے نازل فرمایا اس فرقان کو، یعنی تورات اور انجیل کو بھی اللہ نے ہی نازل کیا تھا، اور انزل الفرقان، اور اس فرقان کو بھی اللہ ہی نے نازل فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں فرقان سے کیا مطلب لیں گے ہم؟ اللہ کی کون سی کتاب لیں گے ہم؟ مطلب قرآن، ماشاءاللہ۔ تو یعنی کہ یہاں پر قرآن کا لفظ نہیں کہا گیا بلکہ فرقان کا لفظ کیا کہا گیا، اور اس میں بڑی گہرائی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کا الفرقان نام یہاں پر یوز کیا، تو اس میں بھی ہمیں فائدے ہیں تھوڑے۔ اور انزلہ یہاں پر نازل، انزلہ لکھا ہے، یہاں پر نزلہ نہیں لکھا، حالانکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نزل القرآن، نزل الکتاب کہا تھا نا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزل الفرقان۔ تو اس میں کچھ فائدے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات، یہاں انزلہ آیا ہے، کیوں؟ کہ قرآن، دیکھیں اللہ نے قرآن کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کے نازل فرمایا تھا، لیکن جب اللہ نے لوح محفوظ سے جس وقت قرآن کو پورا کا پورا نازل کیا، تو وہ ہدایت کا ذریعے کے طور پر ہی نازل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پہلے دن سے، جب سے وہ لوح محفوظ سے اتارا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر انزلہ کا لفظ استعمال کیا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ نہیں تھا کہ نزلہ سلو جب آہستہ 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 نازل ہوتا گیا، جبکہ 23 سال میں جب پورا ہو گیا تب وہ ہدایت کا ذریعہ تھی، نہیں، قرآن جس دن لوح محفوظ سے نازل ہوا تو وہ ہدایت کا ذریعہ ہی بن کر نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، الفرقان، یہاں پر الفرقان کا لفظ کیوں لایا گیا؟ فرقان، اس کا روٹ ورڈ مجھے بتائیں۔ ہاں بالکل، ماشاءاللہ، ڈے 1 سے قرآن جو تھا وہ ہدایت کا ذریعہ تھا۔ اب الفرقان، الفرقان کا روٹ ورڈ فا راقا، ہم اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں، ہاں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں فرقان، لفظ فرقان کو، اور فرق کرنا، کسی چیز میں فرق کرنا۔ تو یعنی کہ فرقان کا کیا معنی ہے؟ کہ قرآن جو ہے وہ فرق کرنے والی ہے، کس چیز میں؟ اس کا بہت سے معنی ہے۔ فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس کو ہم اس طرح سے لے لیتے ہیں، ابھی تفسیر میں انشاءاللہ فرقان کا لفظ آئے گا، ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اور بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس قرآن کو فرقان بنا کے نازل فرمایا۔ اس کو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ الفرقان جو ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، پھر اس سے پہلے انبیاء کی کتابیں جو نازل ہوئی اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں آگے چل کے۔ نیکی اور برائی میں فرق کرتی ہے، ہدایت اور گمراہی میں فرق کرتی ہے نا۔ اچھا، پھر ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیات کے، آیات کا واحد بنائیں، آیتن، ماشاءاللہ، آیتن، لہم کتنے الفاظ ہیں؟ لیے، ہم ان کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے لیے، عذاب ہے، شدید عذاب ہے۔ شدید کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، تو ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، عزیز، زبردست ہے،
ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے، ٹھیک ہے. ہم لفظ ذو کا لفظ اردو میں بولتے ہیں نا، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، انتقام انتقام لینے والا، ٹھیک ہے. اوکے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخفا، لا یخفا خفی سے ہے، تو خفی کا مطلب چھپی ہوئی چیز، لا یخفا نہیں پوشیدہ اس سے، علیہ اس پر، شیئن کوئی بھی چیز، اللہ کے اوپر کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض چاہے وہ زمین میں ہو، ولا اور نہ فی السماء نہ کہ وہ آسمان میں ہو. هو الذی وہ ذات وہ ہے، یصورکم تصویر بنانا ہم کہتے ہیں نا، یہ اسی سے ہے، ٹھیک ہے. یصورکم وہ صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں. اور یہاں پہ صورت بنانے سے مطلب سب کچھ اس میں شامل ہے، جو بھی انسان کی کو خصوصیات دی جاتی ہے، انسان کو شیپ میں ڈالا جاتا ہے جس میں اس کے شکل و صورت بھی شامل ہے، اس کی جسامت، تو ہر چیز اس میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اللہ وہ ذات ہے جو کہ صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں. ارحام کی واحد کسی کو آتی ہے؟ ارحام، رحم، ماشاءاللہ. کیفا جس طرح، کیف حالو کا ہم کہتے ہیں نا اردو میں، یہ عربی میں جملہ سنا ہے آپ نے، کیف حالو کا، آپ کا حال کیا ہے. کسی کا حال پوچھنے کے لیے ہم اردو میں کہتے ہیں کیسے ہیں، تو عربی میں کہتے ہیں کیفا حالو کا، آپ کا حال کیسا ہے. تو یا کیفا جس طرح، یا شاؤ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسی شکل بناتا ہے. لا الہ الا، کوئی الہ نہیں مگر وہی، العزیزو جو زبردست ہے، اور الحکیمو جو حکمت والا ہے. تو الحمدللہ ہمارا ترجمہ مکمل ہوا. ہم تھوڑا سا تفسیر پہ طرف آتے ہیں. تو تفسیر کا یہ ہے کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہے ان کے فضائل ساتھ ساتھ بتائے گئے ہیں. ان دونوں صورتوں میں بہت آپس میں گہرا تعلق ہے، اور احادیث میں فضائل بھی ان کے ایک ساتھ بتائے گئے ہیں. تو میں انشاءاللہ ان احادیث کو پڑھتی ہوں جس سے ان صورتوں کے فضائل ہمیں پتہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ سیکھو، اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ کوئی چھوٹی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ اس کو حاصل کرو، اس کو سیکھو، اور اس کے سیکھنے سے تم کو برکت ملے گی. اور حسرت، تم اگر اس کو نہیں سیکھو گے تو حسرت کیا ہوتی ہے کہ انسان افسوس رہ جاتا ہے نا انسان کو، کاش میں نے یہ کام کیا ہوتا. تو یہ حسرت انسان کو کب ہوگی؟ جب آخرت میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو اپنی زندگی میں مسلسل پڑھنے والوں نے جو دیکھیں گے کہ اس کے کتنے فائدے تھے، تو اس کو حسرت محسوس ہوگی کہ یہ کاش میں نے ان صورتوں کو پڑھا ہوتا، ٹھیک ہے. پھر جادو، اور دنیا میں بھی ظاہری بات ہے کہ اس کے نہ پڑھنے کے نقصانات، اس سے حسرت ہوگی. جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی کہ یہ ان صورتوں میں جو قوت ہے وہ جادو کا بھی مقابلہ کرتی ہے، ٹھیک ہے. پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں. اور اس میں عربی میں اس کو زہراوین کہتے ہیں. نورانی کا کیا مطلب؟ زہراوین، ٹھیک ہے. زہرا کا مطلب ہوتا ہے چمکتا ہوا، چمکتی ہوئی چیز. تو یہ نورانی چہرے، نورانی صورتیں ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ زہراوین، نورانی صورتیں. اپنے پڑھنے والوں پر صاحبان یا بادل یا پرندوں کی جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی. اور قیامت کے دن کیا کسی اور چیز کا سایہ ہوگا؟ کیا وہاں پر درخت کا سایہ ہوگا یا دیواروں کا سایہ ہوگا؟ جو ہم یہاں پر جب ہم دھوپ میں چل رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت سی چیزوں کا سایہ مل جاتا ہے، مگر قیامت کے دن سورج بہت نیچے ہوگا لیکن سایہ نہیں ہوگا. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جہاں پر انسان سایہ حاصل کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بہت گرمی میں ہم تیز دھوپ میں نکلتے ہیں تو تھوڑا سا بھی سایہ ملتا ہے تو کتنا سکون ملتا ہے. کسی کو یہ احساس ہوتا ہے کبھی کہ ایک دم سے بہت ہیٹ اور گرمی اور دھوپ میں اچانک تھوڑا بھی سایہ ملتا ہے تو انسان کو بہت سکون ملتا ہے. تو کین یو امیجن قیامت کے دن
یہ صورتیں سایہ کریں گی۔ پھر قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ یہ کہے گا نہیں، تو وہ جواب دے گا میں قرآن ہوں، جس نے دنوں کو تجھے بھوکا پیاسا رکھا اور راتوں کو بستر سے دور بیدار رکھا۔ مطلب کیا کہ جو انسان دنیا میں قرآن سیکھنے کے لیے مصروف ہوگا اتنا کہ وہ اپنی دنیا کو بہت کما نہیں سکے گا۔ دیکھیں بعض لوگوں کو قربانی کے لیول پر سیکھنا پڑتا ہے اس قرآن کو کہ وہ اپنی دنیا نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، دنیا میں ان کو تنگ دستی ہوتی ہے صرف اس لیے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ دنیا بھی سیکھے اور دنیا بھی چلائے اور دین بھی سیکھے۔ اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ لوگ کون تھے وہاں پر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن رات رہتے تھے مسجد میں، اور انہوں نے اپنے کام دھندے سب چھوڑ دیے تھے۔ کسی کو ان کے نام پتہ ہے؟ ان کو کس نام سے پکارتے تھے ان لوگوں کو؟ اصحاب الصفا، ماشاء اللہ۔ تو جو انسان دنیا میں اس وجہ سے پیچھے رہ گیا کہ اس کا وقت زیادہ سے زیادہ قرآن میں ہوا، مصروف رہا، اور اس نے دنیا میں وہ فائدے نہیں حاصل کر سکا جو دوسرے لوگ کر سک رہے تھے، اور جو راتوں کو جاگ کے تہجد کے وقت پڑھتا رہا، قیام اللیل کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تو یہ مطلب ہے ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ تو دیکھیں جو دنیا کے تاجر تھے وہ تو دنیا کے پیچھے رہے، اپنی تجارت کے پیچھے رہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنا وقت دنیا میں اسی میں خرچ کر دیا۔ لیکن آج قیامت کے دن تمام تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ اس شخص کو جس نے قرآن کے لیے اس طرح اپنے آپ کو وقف کیا، اس کو کیا فائدہ ہوگا کہ اس کو اس وقت بادشاہت دے دی جائے گی۔ اب اسے ملک داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ہمیشہ کی بائیں ہاتھ میں اس کے سر پر وقار و عزت کا تاج رکھا جائے گا، اور نہ صرف اس کو بلکہ اس کے ماں باپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے ماں باپ کو ایسے 2 عمدہ قیمتی پھولے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے سامنے ہیچ ہو۔ وہ حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ آخر یہ رحم و کرم، اس انعام و اکرام کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ان کے والدین کو بھی عزت دی جائے گی، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ لباس صرف لباس کی بات نہیں ہے یہاں پر، یہ حلے پہنانے کا مطلب کیا ہے، مفہوم کہ ان کے والدین کو بھی عزت اور اکرام دیا جائے گا۔ تو وہ حیران ہوں گے کہ ہم کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ تو ان کو کیا جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کی قرآن خوانی کی وجہ سے۔ اور یہاں قرآن خوانی یہ مطلب نہیں ہے جس معنی میں ہم قرآن خوانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کچھ لوگوں کو جمع کیا اور قرآن پڑھا، نہیں۔ یہاں پر قرآن خوانی کا کیا مطلب ہے کہ اس بچے نے، تمہارے بچے نے قرآن کو اپنی زندگی بنا لیا تھا، اور قرآن میں کے سیکھنے سکھانے میں وہ دنیا کو اس نے پیچھے چھوڑا تھا، تو اس وجہ سے تم کو یہ نعمت دی جا رہی ہے۔ تو اسے کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ اس قرآن سے تعلق رکھنے والے کو کہا جائے گا کہ اب تم قرآن پڑھتے پڑھتے جنت کے اعلیٰ ترین درجوں کی طرف چڑھتے جاؤ۔ چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور درجے چڑھتا جائے گا، اور خواہ ترتیل سے پڑھے یا خواہ بے ترتیل پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث کا ریفرنس ہے، یہ مسند احمد میں ہے، دارمی میں ہے، اور اس کی جو سند ہے وہ حسن ہے، ٹھیک ہے، یہ حسن حدیث ہے۔ پھر مسند احمد میں ہی دوسری حدیث ہے کہ قرآن پڑھا کرو اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ 2 نورانی صورتیں بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا 2 صاحبان ہیں، یا 2 ابر ہیں، یا پر کھلے پرندوں کے 2 جماعتیں ہیں، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے رب تعالیٰ کی سفارش کریں گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا لینا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے، اس کی طاقت باطل والوں کو نہیں۔ یعنی جو بھی باطل فورسز ہیں، جو شیطان ہے یا انسان کو جادو کے ذریعے سے کوئی نقصان کرنا چاہتا ہے، تو یہ باطل فورسز پر یہ جو ہے اس انسان پر اثر نہیں کریں گی۔ پھر صحیح مسلم کی میں حدیث ہے کہ مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے کہ قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا،
آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی، بادل کی طرح یا سائبان کی طرح، پر کھولے پرندوں کی جرمٹ کی طرح، دونوں پروردگار سے ڈٹ کر سفارش کریں گی۔ تو یہ ساری احادیث کے ریفرنسز یہاں لکھے ہوئے، یہ صحیح احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان حدیثوں سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن کو پہلی بات یہ کہ قرآن کو روزانہ، اگر آپ کی آلریڈی عادت نہیں ہے تو روزانہ تھوڑا پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ چاہے بہت مصروف زندگی ہے تو ایک رکوع پڑھے، لیکن کوئی بھی دن ایسا نہ گزارے کہ جس میں آپ قرآن بالکل نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ قرآن کو دو، جیسے بک مارکس ہوتے ہیں نا، دو بک مارک رکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک بک مارک جو کو ہے صرف سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے لیے رکھیں، کہ ایک بار ان دونوں سورتوں کو پڑھا، اب تھوڑا تھوڑا کر کے جب کمپلیٹ ہوئی تو پھر سے دوبارہ سورہ بقرہ شروع کر دی، سورہ آل عمران تک پہنچے، سورہ آل عمران ختم کر کے پھر سورہ بقرہ پر پہنچ گئے۔ تو ایک بک مارک کو اس طرح رکھے اور دوسرے بک مارک کو پورے قرآن پڑھنے کے لیے رکھے، کہ قرآن پڑھتی جائیں اور جہاں جہاں پہنچے چاہے ایک رکوع پڑھے، چاہے زیادہ، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے انشاءاللہ۔ اچھا، اب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے کچھ خصوصیات ہیں جو کہ کامن ہے، تو ہم اس پر غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان صورتوں کا کتنا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں نمبر 1 مدنی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے، تمام لوگوں پر عموماً اور اہل کتاب پر خصوصاً دعوت اسلام پیش کی گئی ہے۔ یعنی کہ ان دونوں صورتوں کی ایک خصوصیت کیا کامن ہے کہ دونوں میں عام لوگوں کو تو ہے رسالت کی دعوت، لیکن ان دونوں میں خاص طور سے اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے اسلام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا ذکر آیا ہے جو تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا ذکر آیا ہے جو کہ تورات اور انجیل میں پہلے سے آئی ہوئی تھی، اور چونکہ اس سے خطاب جو تھا وہ اہل کتاب سے تھا، تو ان کو ان صفات کا ذکر کیا گیا جو تورات اور انجیل میں آئی تھی۔ پھر دونوں میں دین کی اصولی باتوں پر بحث کی گئی ہے۔ دونوں صورتیں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے، جو بات ایک صورت میں اجمالی طور پر آئی ہے، دوسری صورت میں اس کی تفصیل لائی گئی ہے۔ یعنی کہ ایک ٹاپک کو مختصر کر کے اگر سورہ بقرہ میں بتایا گیا تو اس کی تفصیل سورہ آل عمران میں آ گئی، اگر سورہ آل عمران میں اس کو مختصر کیا تو سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل دے دی، ٹھیک ہے۔ دونوں صورتیں بہت ہی خصوصیات اور مضامین میں یکسانیت و اشتراک ہے، مگر ان کے اپنی الگ الگ بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ جیسے مثلا سورہ بقرہ جو ہے وہ اس میں مدنی دور کا کون سا وقت تھا؟ آپ لوگوں کو یاد ہے سورہ بقرہ کس دور میں نازل ہوئی تھی؟ ہجرت کے بعد شروع میں نازل ہوئی تھی، 2 ہجری میں تقریباً نازل ہوئی تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جبکہ جنگ بدر کے واقعہ پیش آیا تھا۔ تو ہاں، جنگ بدر کے واقعہ کے وقت سورہ نازل ہوئی تھی، ہاں بالکل۔ اس کے مضامین پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں نازل ہوئی جب اسلام ایک سچے دین کی حیثیت سے آہستہ آہستہ جڑ پکڑ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں ہجرت کے بعد اسلام آہستہ آہستہ اسلام نے قوت حاصل کی تھی، ورنہ مکہ میں بہت کم لوگ مسلمان تھے، اور مسلمانوں کے اپنا نہ کوئی شریعت سیٹ ہوئی تھی، نہ ان کا ایک طور طریقے، وہ اپنے مسلمانوں کے طریقے پر چل سکتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک دین تھا اور اس ایمان تھا۔ تو آہستہ آہستہ جب ان کو مدینہ میں ہجرت کے بعد ان کو موقع ملا کہ وہ اپنی حکومت قائم کر سکے، اپنے جب تک انسان دیکھیں اپنی اس میں نہیں ہوتا نا، جیسے کہ اقتدار اس کو حاصل نہیں ہوتا، تو اس وقت تک وہ پوری طرح سے اپنے طور طریقے کو مکمل طور پر اس کو اپنے اس پر جاری کرے۔ پھر زیادہ خطاب یہود سے تھا مدینہ میں۔ آپ کو پتہ ہے کون لوگ تھے آباد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے؟ تو یہودیوں کے کتنے قبیلے تھے مدینہ میں؟ کسی کو یاد ہے؟ مدینہ میں ماشاءاللہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، ٹھیک ہے۔ تو بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ تو چونکہ مدینہ میں یہودیوں کی کثرت تھی، تو اس لیے پہلی سورت جو مدینہ میں نازل ہوئی اس سے زیادہ تر یہودیوں سے خطاب کیا گیا تھا۔
پہلے کتاب اور خصوصاً مدینہ میں رہنے والے یہودی خاص طور پر ان کے علماء پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ سچا دین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے. لیکن پھر انہوں نے کیوں بات نہیں مانی تھی؟ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہے، لیکن حسد اور ضد کی وجہ سے بات نہیں مانی تھی. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اسلام پر اعتراضات شروع کر دیے اپنی بات پر قائم رہنے کے لیے. جیسے مثلا انہوں نے کہا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل میں ہی آ سکتی ہے. تو یہ ایک ایک بات سورہ بقرہ میں لائی گئی. ان کے جو بھی باتیں وہ کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں، بندے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم کو تورات کافی ہے، کوئی نئی ہدایت کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے پڑھا قلوبنا غلف، وہ والی آیت ہم نے پڑھی تھی نا کہ ہمارے دل تو غلاف زدہ ہے، ہم کو مزید علم نہیں چاہیے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے. یہ آیت بھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ کچھ ہدایت یا تو یہودیت کے اندر ہے یا نصرانیت میں ہے، یعنی کہ صرف اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو ان دو جگہوں پر ہی مل سکتی ہے. اس میں انہوں نے کہا یہ آیت تھی کونوا ہدی او نصارا تہتدوا. پھر کچھ لوگ منافق بن گئے تھے، یہودی کچھ ایسے تھے جن کو لگا کہ نہیں، اپنی ہماری جو بقا ہے وہ مسلمان بننے میں ہے، تو انہوں نے بظاہر اسلام کو قبول کیا تھا. اور پھر ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے جو دین حق کی تجدید اور تکمیل ہوتی ہے اس کو واضح کیا گیا تھا. یعنی کہ سورہ بقرہ میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ دیکھو یہ جو ہے یہ دین حق آیا ہے، اور جو کچھ شریعتوں میں کمی ہے، پچھلی شریعتوں میں جو لوگوں نے کمی کر دی، جو خرابی کر دی، اس کو نئے سرے سے دوبارہ تجدید کی گئی قرآن میں، اور شریعت کو نئے سرے سے دوبارہ سے اس کی تکمیل کر کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے مختلف اعتراضات کا جواب دیا ہے سورہ بقرہ میں، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ڈائریکٹ خطاب فرمایا ہے. دیکھیں آپ نے دیکھا بہت سی آیات اس طرح شروع ہو رہی تھی نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ڈائریکٹ خود مخاطب فرمایا سورہ بقرہ میں، اور دعوت پیش کی کہ اب تم جو ہو اسلام میں آ جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح سے ایک پیار کا انداز تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی حد تک ان کو پیار سے ہی سمجھایا، ان کو ڈائریکٹ خطاب کر کے یاد دلایا. لیکن جب سورہ آل عمران تک بات پہنچی تو اس وقت پھر ان سے ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر ایک طرح سے ناراضگی کا انداز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بات کی گئی کہ یا نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے، اس طرح سے بات ہوئی تھی. لیکن سورہ بقرہ میں تو ان سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کر کے ان کو دعوت دی تھی. پھر سورہ بقرہ جنگ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب فرمائی تھی، اور بدر کی فتح نے اسلام کی حقیقت کو واضح کر کے پیش کر دیا تھا کہ یہی دین حق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بات بھی واضح کر دی کہ بعثت کا مقصد دین حق کی تجدید اور تکمیل ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ پچھلی انبیاء کی شریعت میں جو بھی خرابیاں کر دی گئی، اب یہ دین جو ہے یہ حق کا دین آیا ہے، اور اس نے یہ تمام برائیوں کو دور کر دیا. سورہ آل عمران جنگ احد کے پس منظر میں ہے. جنگ احد میں مسلمانوں کو کچھ بد نظمی کی وجہ سے شکست ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کو ایک کسوٹی کی طرح بنایا تھا. دیکھیں جب آزمائش کے بغیر انسان کبھی خالص نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو جنگ احد جو تھی وہ اصل میں مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی، کیونکہ اس میں مسلمان شکست کھا گئے تھے. تو شکست میں مسلمانوں میں چھپے ہوئے منافقین اور کمزور ایمان والے مسلمان اور مضبوط اور جانثار مسلمانوں کی پہچان واضح کی گئی، اور ہر گروہ کو کھل کر سامنے لایا گیا. یعنی کہ اگر جنگ احد نہ ہوتی تو یہ ساری باتیں پتہ ہی نہ چلتی کہ کون صحیح دل سے مسلمان ہے اور کون نہیں ہے. جنگ احد میں جب برے حالات میں، دیکھیں انسان عام زندگی میں بھی جب حالات برے ہوتے ہیں اس میں آپ کے جو دوست آپ کا ساتھ دیتے ہیں، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے مخلص دوست ہیں. اگر آپ کے حالات اچھے ہیں اور آپ پاس کوئی کمی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو آپ کو بہت سے لوگ پیار جتائیں گے، مگر ان کے پیار کی سچائی کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا.
تو یہی چیز تھی، جنگ احد کا یہی مقصد تھا۔ پھر اہل کتاب کو سخت تنبیہ اور ڈانٹ فرمائی گئی ہے سورہ آل عمران میں، جبکہ سورہ بقرہ میں ان کو پیار سے سمجھایا گیا تھا، سورہ آل عمران میں ان کو ڈانٹ دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں اہل کتاب میں جو ڈائریکٹ خطاب تھا ایمان لانے والوں کی دعوت تھی، سورہ آل عمران میں یہ ڈائریکٹ خطاب نہیں تھا، اب انڈائریکٹ وارننگ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ ان کو یہ ہدایت پہنچا دو۔ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب اہل کتاب کو حجت تمام ہو چکی ہے اور ان کو پیار اور نرمی سے سمجھانے کا وقت نکل چکا ہے، اب یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے ڈائریکٹ خطاب کیا جائے۔ پھر سورہ بقرہ میں ایمان کی دعوت ہے، سورہ آل عمران میں اسلام کی دعوت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایمان کی دعوت ہے ایک جگہ پر اور ایک جگہ اسلام کی دعوت ہے۔ دیکھیں ایمان جو ہے اور اسلام، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن میں، کہیں کہیں دونوں ایک جگہ استعمال ہوتے ہیں اور کہیں پر صرف ایک استعمال ہوتا ہے، تو ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب کسی آیت میں ایمان اور اسلام دونوں کا ذکر ایک جگہ پر آتا ہے تو معنی کیا ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ان چیزوں کو شامل ہوتا ہے کہ تصدیق سے تعلق ہے، تمہارا دل اندر سے ماننا چاہیے، تم کو دل سے ماننا چاہیے ایمان کو، تم کو اس حقیقت کی تصدیق دل سے کرنی چاہیے کہ ہاں واقعی میرا دل اس کا دل مان لے کہ ہاں یہ سچا دین ہے۔ اور جب انسان کا دل مان لے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے اعمال پر جو اثر آتا ہے وہ اسلام ہوتا ہے، کہ اسلام اب اللہ کا فرما بردار بندہ جو ہے اس کا حال حلیہ، اسے بولنا چالنا، اس کے معاملات، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، تو وہ اس سے اسلام کا اظہار ہوتا ہے۔ دیکھیے جب ہم وہ دعا کرتے ہیں نا مردے کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ جن کو تو زندہ رکھ ان کو تو اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اور جن کو موت دے ان کو ایمان پر موت دے۔ تو یہ یہاں پر دونوں چیزیں آ جاتی ہے اس دعا میں۔ جب ان میں سے ایک لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے کہیں بھی کسی آیت پہ صرف ایمان لے آؤ کہا گیا، تو اس ایمان میں یہ ساری چیزیں، سارے مفہوم شامل ہوتا ہے، جو اسلام اور ایمان کا دونوں کمبائنڈ مفہوم شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اسلام صرف کہا جاتا ہے تو بھی دونوں کا معنی شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور الگ الگ کہا جاتا ہے تو پھر دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں، اور جب ایک ساتھ آتے ہیں تو دونوں کے معنوں میں یہ فرق ہے کہ اسلام باہر ظاہری ایمان اور ایمان دل کا ایمان، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فرق کیا بتایا گیا کہ سورہ بقرہ میں جو باتیں کی گئی وہ زیادہ تر ایمان پر ابھارا گیا کہ تم اپنے دل کی تصدیق کر لو، اپنے دل کی اصلاح کر لو، اور سورہ آل عمران میں تم کو پوری طرح سے مکمل طور پر اب تم اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ، یہ دعوت دی گئی، ٹھیک ہے۔ سورہ آل عمران جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور یہ اس کے جو شروع کے آیات ہیں 83 آیات، وہ اس وقت نازل ہوئی جب نجران سے ایک وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں، ٹھیک ہے، 9 ہجری میں جا کے یہ وفد آیا تھا۔ اور وہ کیوں آیا تھا کہ دیکھیں جب 9 ہجری تک اسلام جو ہے وہ پورے عرب میں پھیل گیا تھا، ٹھیک ہے، تو جو روم میں اور جو باہر عرب سے باہر جو عیسائی تھے ان کو تھوڑی فکر لاحق ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی حکومت روم کی تھی وہاں پر اس زمانے میں، اور وہ عیسائی تھے، ان کا مذہب عیسائیت تھا، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے علماء کی ایک جماعت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کا مقصد کیا تھا، ایمان لانے کے لیے نہیں آئے تھے یہ، ٹھیک ہے، وہ اس لیے آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کرے دین کے بارے میں، اور آپ کو اپنی باتوں سے معروف کر کے دیکھیں بعض اوقات انسان اندر سے جھوٹا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے باتوں سے لوگوں کو منوانا چاہتا ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں کر کے ہم اپنی بڑائیت کو ظاہر کر دیں۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کریں گے، اور ہم اتنے عالم ہیں تو ہم جو ہے آپ کو بحث میں نیچا دکھائیں گے، تو ہماری جو عیسائیت جو ہے اس کی بڑائی جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ یہ ان کا مقصد تھا، ان کا مقصد ایمان لانا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پھر جو بھی انہوں نے باتیں کی ان کا جواب پیش کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سورہ آل عمران کے 2 حصے ہیں، پہلا حصے میں اللہ کی اطاعت کا اس بات ہے اور اہل کتاب کو خصوصاً نصارہ کو ان کی گمراہیوں کا بیان ہے،
واضح کر کے بتایا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں مسلمانوں کو اہل کتاب کی گمراہ کن چالوں سے خبردار کیا گیا جو ان کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے وہ اختیار کر رہے تھے۔ تو ایک تو مسلمانوں کو بتانا مقصد تھا کہ دلو اہل کتاب سے تم چوکنے رہو کہ یہ لوگ تمہارے خلاف چالے چل رہے ہیں۔ دوسرا مقصد کیا تھا کہ جہاد کرنے، امتحان اور آزمائشوں میں آپس میں انتشار اور اختلاف سے بچنے کے لیے تاکید کی گئی۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ تم کو اب جہاد کرنا پڑے گا اور امتحان اور آزمائشوں میں تم کو آپس میں اختلاف نہیں کرنا، تم کو اپنی یونٹی کو نہیں توڑنا، اس لیے کہ جب انسان کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں تو پھر انسان کمزور ہو جاتا۔ دیکھیں آج مسلمانوں کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مل کے نہیں چل سکتے، آپس میں اتنے اختلافات ہیں۔ تو یہ جو جنگ احد کا بھی مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو آپس میں جوڑا جائے۔ پھر مسلمانوں کو سمجھایا گیا نرمی اور سختی دونوں صورتوں میں اللہ کی اطاعت فرمائیں، اللہ کی اطاعت کریں، اور اگر وہ خلاف ورزی کریں گے تو ان کا انجام بھی موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح ہوگا۔ یعنی کہ مسلمانوں کو بھی سمجھانا ضروری تھا کہ چاہے حالات اچھے ہوں چاہے برے ہوں لیکن اللہ کی اطاعت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کائنڈ آف خلاصہ ہے سورہ آل عمران کا۔ پھر آگے ہم نے حی القیوم کا معنی پڑھ لیا آلریڈی جب ترجمہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلی آیت میں فرمایا کہ جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا وہ اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی نے پہلے تورات اور انجیل کو نازل کیا تھا۔ ہم اس کا معنی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں ترجمے میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر بھیجا، تورات اور انجیل کو قرآن سے پہلے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور قرآن بھی اسی نے اتارا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ یہاں پر ایک خاص بات ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ عام طور پر جب قرآن میں جب کسی کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اور ویسے بھی قرآن کے بغیر بھی ہم لوگ اگر کسی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو اسلام کے فائدے بتائے جاتے ہیں نا، ہم کہ تم اسلام لے آؤ، تم کو یہ فائدہ ہوگا، تم کو وہ فائدہ ہوگا، ہے نا۔ تو ہم فوراً تو یہ نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے، ہم اس طرح ڈراتے نہیں ہیں نا پہلے۔ تو قرآن میں بھی یہی اسلوب ہے کہ پہلے سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام میں آؤ، اس کے یہ فائدے، مگر یہاں پر فوراً سے بہت بڑی دھمکی دے دی گئی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہدایت کے لیے، پھر فوراً کہہ دیا کہ جنہوں نے کفر کیا اس کے لیے عذاب ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ چونکہ یہ آیات جو تھی وہ علماء سے بات ہو رہی تھی، جو عیسائی علماء آئے ہوئے تھے ان کو بتایا جا رہا تھا کہ تم غلطی پر ہو، تم کو اس نبی امی پر ایمان لانا ہے، اور اگر تم حق کو جانتے کے باوجود تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات آئی ہیں، عزیز اور انتقام، ذو انتقام۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جہاں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات نازل فرمائی ہے تو اس کا تعلق وہاں کے سبق سے ہوتا ہے کہ اس وقت کیا بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لحاظ سے آیات آتی ہے۔ تو یہاں پر عزیز اور ذو انتقام کیوں لایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان نجران وفد کو بتا رہے تھے کہ تم جو دین کو تم نے بدل ڈالا ہے اور تم حسد کی وجہ سے تم اس حق کو نہیں مان رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہو، تو پھر تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے اگر تم کو فوراً سزا نہیں دی ہے تو وہ صرف اس کی حکمت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے انتقام لینے والا ہے، یعنی تم اگر اپنی روش پر رہے تو تم کو ضرور عذاب ملے گا، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے یہاں پر۔
یہ ساری چیزیں ہم نے آلریڈی کور کر لی ہیں. علیہ کا علیہ کا فرق، قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا، یہ ساری باتیں ہم نے پڑھ لی ہیں. اگلی آیت میں ہے یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ غالب اور حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایمان اور کفر سے باخبر ہے. یعنی کہ دیکھیں یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان علماء سے کہہ رہے ہیں. ویسے تو عام معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے، لیکن یہاں پر ان علماء کو، عیسائی علماء کو بتایا جا رہا تھا کہ تم جو دل میں چھپا کر رکھے ہو، تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے، اور حقیقت کو چھپا کر تم اپنے ضد پر ہو، تو تم یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. تمہارے اندر کا جو چھپا ہوا کفر ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں دوسری آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں شکلوں کو تمہارے جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے. کسی کو خوبصورت بناتا ہے، کسی کو بدصورت بناتا ہے، کسی کو مذکر بناتا ہے، کسی کو مؤنث، کسی کو نیک بناتا ہے، نیک بخت یعنی کہ اچھی قسمت والا بناتا ہے، کسی کو بد قسمت بناتا ہے، کسی کو ناقص الخلق بنا دیتا ہے کہ اس کو وہ مکمل بچہ نہیں پیدا ہوتا، اس کے اندر نقص ہوتا ہے، اور کوئی مکمل اور صالح پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تو وہ قدرت ہے کہ وہ تو ماں کے رحم کے اندر یہ سارے کام کرتا ہے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح اللہ نے تخلیق کے مراحل سے پیدا کیا تھا. یعنی کہ تم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہو، تو وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اسی طرح ماں کے رحم میں انہوں نے پرورش، ان کی تخلیق تو ماں کے رحم میں ہوئی تھی. تو جو الہ ہے وہ کیسے اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ ماں کے رحم سے آیا؟ اس میں ایک طرح سے ان کو دلیل دی گئی کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ الہ نہیں ہے، اور وہ الہ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ان کی پیدائش ماں کے رحم میں ہوئی تھی. اور اسی طرح سے جب شروع میں الحی القیوم کی صفت آئی تھی تو مطلب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ الہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے زندہ نہیں ہے. وہ پیدا ہوئے تھے اور ان کو موت بھی آئی. کہ تم سمجھتے ہو کہ سلیب پر، عیسائی تو یہی کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، سولی چڑھا دیا گیا. تو تم ان کو پھر اللہ کیسے مان سکتے ہو؟ جس کو موت آ گئی اس کو تم اللہ کیسے مانتے ہو؟ تو یہ دلائل دیے گئے ان کو. اور یہاں عزیز اور حکیم کی پھر سے صفت آئی کہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام حکمت سے ہے. تو تم جو غلط رویہ انسان دنیا میں اختیار کرتا ہے اور اپنی منمانی کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو نہیں آئی، اس کا مطلب ہے دیکھیں جتنا انسان غلط کام کرتا ہے اور اس کو پکڑ نہیں جاتی تو وہ اس کے دل سے ڈر دور ہو جاتا ہے. گناہ کرتے وقت انسان شروع میں ڈرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اس کو گناہ سے ڈر نہیں لگتا. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کوئی پکڑا نہیں گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میں گناہ کر سکتا ہوں. تو ان کو بھی، عیسائیوں کو بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ تم نے جو دین کو بدلا ہے، تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، اور پھر اس نبی کو سمجھ گئے ہو پھر بھی نہیں مان رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اگر تم کو فوراً سزا نہیں دے رہا تو یہ اس کی حکمت ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا سبق مکمل ہوا.